اے عشق جنون ڈرامے کی اگلی قسط کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جہاں راہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایمن میموری لاس کا شکار ہو چکی ہے، اور اس کا علاج جس ڈاکٹر کے پاس چل رہا تھا وہ ڈاکٹر اس کی ماں نے ریکمینڈ کیا تھا، اور یہاں سے اس سارے کھیل کا سرا اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ راہم علی نواز میڈیسن کے بارے میں تو جان چکا تھا، لیکن ایمن یہ میڈیسن کیوں کھا رہی تھی اور کس نے اسے لا کر دی، یہ بات اسے ابھی نہیں معلوم تھی۔ اور یہ بات کنفرم کرنے کے لیے وہ ایمن کے ماں باپ سے پوچھتا ہے جب اس کے بھائی سمر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کرنے کے بعد گھر چھوڑنے آیا، تو ان سے پوچھتا ہے کیا اس حادثے کی وجہ سے ایمن کی یادداشت بھی متاثر ہوئی تھی۔ ایسے میں ایمن کے والد جو راہم علی نواز کو معاف بھی کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا رویہ بھی ٹھیک کر چکے ہیں کہ ان کے بیٹے کے لیے راہم نے جو کچھ کیا وہ اس کے احسان مند ہیں، ایسے میں جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ دوائیاں لیتی رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ جس پر راہم سوال کرتا ہے اور یہ کون سا ڈاکٹر ہے جو آپ کو یہ دوائیاں لکھ کر دے رہا تھا؟ ایسے میں ایمن کی والدہ فوراً کہتی ہیں کہ بیٹا تم اپنی امی سے پوچھ لو نا، وہی تو بھیجتی تھی ہمیں اس ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے، بلکہ ڈاکٹر کی فیس بھی وہی دیتی تھی اور میڈیسن کا سارا خرچہ بھی انہوں نے ہی اٹھا رکھا تھا۔ یہ سن کر راہم کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ایمن کی اس حالت کے پیچھے عافیہ بیگم تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ایمن ان کے اشاروں پر کیوں چل رہی تھی، وہ تو اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ ادھر ایمن راہم کے احسان کے بدلے اپنے رویے کو اس سے بہتر کر لیتی ہے، اور راہم جو اصل وجہ جان چکا ہے ایمن اسے اور بھی زیادہ معصوم اور بے قصور نظر آتی ہے۔ وہ گھر جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا ایمن سے کہتا ہے میری زندگی میں سارے رشتے کھوکھلے تھے، کوئی میرا سگا نہیں، کیا تم اس جنگ میں میرا ساتھ دو گی؟ اب ایمن پریشان کہ راہم کس جنگ کی بات کر رہا ہے، وہ پھر سے بھول چکی ہے راہم نے اسے بتایا تھا کہ وہ عافیہ بیگم اور علی نواز کا سگا بیٹا نہیں۔ ادھر ایمن سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہے اور گھر جا کر فون پر بات بھی کرتی ہے اپنے گھر والوں سے۔ پتہ نہیں یہ شخص کیا ہے، کبھی دھوپ میں سائبان لگتا ہے اور کبھی لگتا ہے کہ تپتی دھوپ دینے والا یہی ہے۔ وہیں باہر بیٹھا راہم اپنی جگہ پریشان، سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ عافیہ بیگم اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہیں، ایمن کی زندگی داؤ پر لگا دی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ اس سارے معاملے سے آ کر وہ نپٹے گا، فی الحال اسے اسلام آباد جانا ہے کانفرنس اٹینڈ کرنے، اور وہ ایمن سے کہتا ہے کہ میرا سامان پیک کر دو۔ ایسے میں ایمن جو راہم علی نواز کا بیگ پیک کر رہی تھی، عافیہ بیگم کمرے میں آتی ہے ایمن سے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ میڈیسن کھا رہی ہے یا نہیں، کہیں راہم کو اس میڈیسن کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی شہروز سے ان کی فون پر بات ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میڈیسن دے کر آپ نے غلطی کر دی، اگر بھائی نے وہ میڈیسن دیکھ لی اور اس بارے میں پتہ لگوا لیا، اس وقت ہماری چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی بھائی کو سچائی کے قریب لا سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا وہ میڈیسن یا تو خود باقاعدگی سے اسے کھلاتی یا اس کا لیبل وغیرہ ہٹا لیتی تاکہ بھائی کو پتہ نہ چلتا اس میڈیسن کے بارے میں۔ اب بھی آپ جائیں اور پوچھیں اس لڑکی سے۔ اسی لیے تو عافیہ بیگم کمرے میں آئی تھی اور آتے ہی ایمن سے سوال کرتی ہیں کہ میڈیسن کا راہم کو پتہ چل گیا ہے؟ ایسے میں ایمن جواب دیتی پیچھے سے آتا راہم ان کی بات سن لیتا ہے۔ کون سی میڈیسن؟ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ اور عافیہ بیگم گھبرا جاتی ہیں، نہیں میں تو بس ایمن سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا علاج چل رہا تھا نا، اس کی امی نے میڈیسن بھیجی تھی، وہ اس نے کھائی ہے یا نہیں؟ عافیہ بیگم کی بات سن کر راہم طنزیہ نظروں سے اس عورت کو گھورتا ہے جو چوری پکڑے جانے کے خوف سے کمرے سے چلی جاتی ہیں۔ اب ادھر بیگ پیک ہوتا ہے، راہم علی نواز کے جانے کا ٹائم قریب ہے اور پہلی بار ایمن اس سے ہاتھ ملاتی ہے۔ راہم چونک جاتا ہے، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیتا ہے۔